السلام علیکم ذہب ضریاب بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ضریاب بھائی. اسی حوالے سے ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ضریاب بھائی آپ کی بسم اجازت سے. اللہ، بسم اللہ۔ ضریاب بھائی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بالکل شریعت کے لاء کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک گورنمنٹ لیول پہ یہ بھی ان کو سوچنا پڑے گا. یا آپ ہماری انفو کے لیے کائنڈلی بتا دیں، آپ کی اسٹڈی ہوگی کہ ایسے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے لیول پر رہتے ہوئے شریعہ لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا سکتی ہے. ایسے کیا پریکٹیکل سٹیپس وہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف اگر آپ کر دیں تو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت شریعت کورٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی وہ کسی بھی شیپ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کس سٹیج پہ ہے، کیسی ہے اور کیا ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن جب آپ نے سسٹم آف جسٹس میں شریعت کے جسٹس کو روم دے دیا ہے، جگہ دے دی ہے، پلیس دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اتنا فرینڈلی ہے کہ اس میں شریعت کی کوئی نہ کوئی شیپ لیجسلیشن میں بھی آ سکتی ہے، انفورسمنٹ میں بھی آ سکتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل لیول پہ امینڈمنٹس میں بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ویسے بھی سسٹم آف جسٹس کو شریعت کے اوپر لانا ہوگا، کیونکہ شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ بیسکلی حدود سے ریلیٹڈ ہے. اور حدود کی گفتگو، حدود کے پوائنٹس آلریڈی اوور دا پاسٹ سو مینی ایئرس ڈسکس ہو کے ایک شیپ میں ہر دفعہ ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد، اور اس کی امپلیمنٹیشن ٹو سم لیول بھی ہمیں دکھائی اور سنائی دیتی ہے. تو آئی بلیو کہ جو پریکٹیکل سٹیپس گورنمنٹ کی طرف سے ہوں گے وہ بہت سمپل سے ہوں گے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لیٹرز کے بعد اگر سرکار اس کو ویلیو دیتی ہے ہمارے لیٹرز کو، تو ہمارے اس پوائنٹ کو پارلیمنٹ میں ریز کیا جائے گا، اور جیسے وہ ریز کیا جائے گا تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اس گفتگو کے نتیجے میں علماء کی انوالومنٹ آئے گی. اب علماء کی انوالومنٹ سے کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، پاکستان میں ایک منسٹری آف ریلیجس افیئرز بھی ہے، اور پاکستان میں علماء کی ایک خاص اینٹی نان اسٹیٹ لیول پہ بھی ریکگنائز اور رجسٹر کی جاتی ہے بائی دا اسٹیٹ علماء کی اور مدارس کی اور اسلامک اسکالرس کی ایک اینٹی کو باقاعدہ طور پہ ریکگنائز کرتی ہے، جس میں وہ مختلف مسلک اور مختلف مکتبہ فکر کو باقاعدہ طور پہ ریکگنائز کرتی ہے. وہ کیسے ریکگنائز کرتی ہے، کس صورت میں ریکگنائز کرتی ہے؟ کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اسکول آف تھاٹ، چاہے وہ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، وہ بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں، یہ جو بیسک سکولز آف تھاٹ ہے یہ باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کے کو کانسٹیٹیوٹ کرنے والے لوگوں میں بھی ویری کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بینظیر بھٹو صاحبہ اہل تشیع فقہ سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اس چیز کو ریکگنائز بھی کرتی تھی. آئی ایم پریٹی شیور کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اہل تشیع یا فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. I could be wrong. I'm just building an analogy for you to see where I'm coming from. کہ جب آپ کی اسٹیٹ کے اندر ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، وہ اپر ہاؤس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، تو دیر آر سرٹن schools of thought which are already recognized in variants. کہ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں. تو جب وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی سمری موو ہوتی ہے، کوئی پٹیشن موو ہوتی ہے، یا کوئی کانسیپٹ سامنے لایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک میٹر ڈسکس ہو رہا ہے، جیسے کہ ایل جی بی ٹی کے اوپر ایک پوائنٹ ڈسکس ہوتا رہا ہے پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو اس طرح سے جب پارلیمنٹ میں یہ میٹر سامنے لایا جائے گا تو علماء کی باقاعدہ ایک اوپینین ہے جو سامنے آئے گی.
جب علماء کی اوپینین سامنے آئے گی تو علماء اپنے اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے اور اپنے اپنے سوچ کے حوالے سے اس کا ایک آرگومنٹ بلڈ کریں گے، ایک ڈبیٹ بلڈ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے فیز وائز یا ود امیڈیٹ افیکٹ کس طرح سے اس کو لائیں گے. جیسی وہ علماء کی ایک اوپینین آئے گی تو اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز ڈسکس ہوں گے بائی دا ایکسپرٹس آف کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ بائی دا ایکسپرٹس آف لیگل ایکسپرٹس آف دا گورنمنٹ. وہ پھر ان کے بیچ میں ایک برج کا رول پلے کریں گے کہ if we are to bring Sharia law into the system of Pakistan or Constitution of Pakistan, then what are the procedural methods to have these laws implemented. اس کے اوپر جب بحث ہوگی وہ فیز 2 فیز 3 کی بحث ہے جس میں علماء اپنی اپنی رائے دیں گے کہ ہم اس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن شروع اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جب حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن کا پہلی کلاز جو ہے وہ شریعت کی لا کو سپورٹیو ہے اور اس کے لیے شریعت فرینڈلی کلاز ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ علماء جو ہیں، جید علماء جو ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ کسی نہ کسی فارم میں پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کر کے امپلیمنٹیشن کی کوئی اسٹریٹجی دینے کے قابل ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ ایسی کوئی گنجائش میں تنگی ہے، تو تب ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی ان کی مدد کے لیے اپنے طرف سے بھی کچھ اسٹریٹجیز ان تک پہنچائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر ہمارا لیٹر سنوائی تک آ جاتا ہے، ہمارا لیٹر ویلیو کیا جائے گا، تو آئی ایم شیور ہم ان کنسلٹیشن ود دا گورنمنٹ آلریڈی آ جائیں گے. جب ہم ان کنسلٹیشن ود دا گورنمنٹ آ جائیں گے یا نہ بھی آئے تو ہم اپنے اون پہ اس کے اوپر ورکنگ، اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے. اور ہم باقاعدہ طور پہ لوگوں سے اس کے اوپر اوپینین اور لوگوں سے اس کے اوپر ڈیٹا اور انفارمیشن لینا شروع کریں گے کہ پہلے ابھی عرب کنٹریز میں اور پہلے کیا کیا کس سٹیج پہ شریعت کے نفاذ کے کانسیپٹس کو کسی پیپر ورک کی شیپ میں اور فریم ورک کی شیپ میں تحریر کیا گیا ہے، اس کو ہم ایکوائر کر کے ان تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ ہم ڈسکشنز میں آ کے ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے.